السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14، 15 اور 16، اور پھر صرف 2 آیتیں رہ لیں گی، وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم، یا ایہا الذین، سب سے پہلے تو یہ مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اس مد کو ادا کیے بغیر آپ نے آگے نہیں جانا۔ کھڑی زبر تو ویسے بھی ہم ادا کر لیتے ہیں، اگر اس پہ مد ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اسے کھڑی زبر کے سے بھی زیادہ لمبا کرنا ہے، تقریباً 3 کھڑی زبر کے برابر یہ ایک مد ہے۔ اچھا، الذین، یہ والا ہا سینے سے نکلتا ہے، حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہو، اندر کی طرف سے۔ آمنو، ان، مد کا خیال رکھنا ہے، نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو اس جگہ پہ غنہ لازم ہے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ان، ناک میں آواز چلی جاتی ہے اور نون کے غنے میں زبان اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے، سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو غنہ ادا ہوتا ہے۔ من ازواجکم، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اسے ہم پڑھیں گے من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، غور کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا، یہاں پہ خوا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ تا ہے تو ہم نون کو چھپائیں گے، نون کی آواز مکمل نہیں پڑھیں گے لیکن کسی حد تک چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِن تَعْفُوا، یہ والی چیز آپ نوٹ کر لیں۔ اکثر لوگ عین کو غلط پڑھتے ہیں، تافو پڑھ لیتے ہیں۔ تافو بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہے تعفو وتصفحوا۔ آپ نے نوٹ کیا میں نے سواد کو پر پڑھا، پھر میں نے ہا کے مخرج کا دھیان رکھا کیونکہ سواد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ پر پڑھا جائے گا، اس کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، کچھ بھی ہو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہا کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یہ والا ہا جو ہے اس کی آواز ایسے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے پھر یہ آواز نکلتی ہے وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ آگے غین کا جو مخرج ہے یہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں، اس کو ادا آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جہاں پہ غین پہ آپ کی آواز بند ہو رہی ہے وہی غین کا مخرج ہے، پریکٹس کریں۔ وَتَغْفِرُوا، حلق کے ابتدائی حصے سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر سے غنہ ادا کرنا آپ نے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، لیکن اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ للہ، ٹھیک ہے؟ باللہ، یہ ساری مثالیں ہیں۔ عندہ، اچھا جی یہ پڑھے تھے ہم، سوری۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
غین کے تلفظ کا پر پڑھنا ہے اور خاص جگہ سے نکالنا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں غفور الرحیم، یہ ہے غفور الرحیم، غین غفور الرحیم، اور را کو پر بھی پڑھنا ہے. انما اموالکم، مد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور نون کی شد کو بھی ادا کرنا ہے. کیسے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. جب ہم وقف کر لیتے ہیں تو آخری گول تا اگر آ رہی ہو تو وہ گول ہا بن جاتی ہے. وقف کی حالت میں گول تا ہا بن جاتی ہے. کیسے؟ فتنہ. واللہ عندہ اجر عظیم. اچھا جی، لفظ اللہ کو پر پڑا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ادا کرنا مت بھولیے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہوا ہے. اخفا کیا ہوتا ہے؟ نون کو تھوڑا چھپا کے پڑھتے ہیں. میں کافی دفعہ اس پہ سمجھا چکی ہوں اور اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ پچھلے کسی لیکچر کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. عندہ، ٹھیک ہے، اجر عظیم. را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی. یہاں بھی را پہ زبر ہے، یہ را بھی پر پڑی جائے گی. انما اموالکم واولادکم فتنہ. واللہ عندہ اجر عظیم. میں یہاں سے پڑھی تھی اجر عظیم. یہاں پہ را تو ہم پر پڑھیں گے لیکن عین کی وجہ سے اظہار کا قاعدہ ہوگا تو ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے گی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، پیش اور زبر کی صورت میں پر پڑھنا ہے. مستطعتم، یہ چیز آپ نوٹ کریں، میں بڑی اہم بات سمجھانے لگی ہوں. تا اور طوا ان دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں کی ادائیگی مختلف ہے. یہ ہے تا اور یہ ہے طوا، اس کو طوا پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے ہوئے پڑھیں گے مستطعتم تو کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا، یا آپ پڑھیں گے مستطعتم تو بھی غلط ہے، آپ نے ایک ہی لفظ پڑھا ہے. اسے آپ نے الگ سے واضح پڑھنا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے مستطعتم مستطعتم. میں آپ کو رام سے دکھا رہی ہوں. مستطعتم، اب ملا کے کیسے؟ مستطعتم واسمعوا واطیعوا. یہ واو مدہ ہے. یہاں پہ دو چیزیں ہیں، یا مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے. زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں وَأَطِيعُوا ایسے پڑھتے ہیں. وَأَطِيعُوا نہیں ہے، یہ ہے وَأَطِيعُوا. تو زیر یا توی، اسے بھی لمبا کریں کیونکہ یا مدہ ہے. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، واو مدہ ہے اور یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ہے. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہیں اور یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ کرنا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وَمَن، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ غنہ کریں گے. کیسے؟ وَمَن يُوقَ، قا موٹا قاف، شُحَّ ح کا تلفظ دھیان دیں، ایسے ہی آپ نے ادا کرنا ہے. نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد آپ نے لمبی کرنی ہے، اس کی مقدار دوسری مد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس مد سے بھی یہ زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ 2 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں اور یہ 4 سیکنڈ تک. ٹھیک ہے، اتنا لمبا. اِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إن تقرضوا الله، نون کے اوپر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو نون کو ہم نے چھپا کے بھی پڑھنا ہے اور غنّے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. سیکھیں کیسے. ان تقرضوا اللہ، زواد کو پر پڑھنا ہے اور لفظ اللہ کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہوا ہے. قرضا حسنا یضاعفہ، قرضا حسنا، یہاں پہ ہم نے اظہار کا قاعدہ کیا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون حروف ہلکی میں سے ح آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. قاف کے مخرج کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے اور را کو آپ نے پر پڑھنا ہے. لکم و یغفر لکم، غین کی مخرج کا دھیان رکھیں آپ کہاں سے نکل رہا ہے اور را کو باریک پڑھنی ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے. واللہ شکور حلیم. پھر سے یہاں پہ اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے. عالم الغیب والشہادۃ، عالم العین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ عین حلق سے نکلتا ہے. اکثر لوگ عالم ال پڑھتے ہیں، اگر آپ عالم ال پڑھتے ہیں تو آج اپنی یہ غلطی ٹھیک کر لیں. یہ عالم ال نہیں ہے، یہ ہے عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. حکیم اسی طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے عزیز الحکیم نہیں پڑھنا، عزیز الحکیم. اتنا سبق آج ہماری صورت مکمل ہو چکی ہے، سورۃ تغابن. اب ہم قرات سے پڑھیں گے، تو چلیں پڑھتے ہیں قرات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. چلیں اب ہم چلتے ہیں تجوید کے قاعدے کی طرف. ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کون سا مخرج سیکھنا ہے. آج ہم نے کرنا ہے طرف اللسان، مخرج نمبر 9 ہے آج ہمارا. تقریباً ٹوٹل 17 مخارج ہیں، مخرج نمبر ہمارا 9 ہو چکا ہے اور تقریباً آدھے ہی رہ چکے ہیں. طرف اللسان، طرف اللسان آپ کچھ یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ طرف اللسان کا مطلب ہے زبان کا کنارہ. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ، یعنی کہ کچھ زبان کا حافۃ اللسان یعنی کہ موٹا حصہ،
کچھ حصہ اور کچھ کنارہ مل کے جب ثنایا علیا یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت، رباعی یعنی ثنایا علیا کے ساتھ والے دانت، انیاب نوک والے دانت، اور زواہق یعنی کہ جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں مسوڑے، ان کی طرف کسی قدر مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھائے تو لام ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں تالو جو ہے گلے کے اوپر والے حصے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ثنایا علیا کے اوپر تک تالو ہی رہتا ہے۔ تو اب آپ جب لام ادا کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ تالو سے ٹکر کھائے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب آپ لام کی ادائیگی کریں، ہمارے پاس مثال ہے قل، معاف کیجیے گا لائٹ چلی گئی تھی، تو قل اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ زبان کا کنارہ یعنی سائیڈوں سے اوپر والے کچھ حصوں کے ساتھ، اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ، اوپر والے دانتوں کے ساتھ والے 4 دانت جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ نوک والے دانت اور کچھ مسوڑے کے ساتھ جب ٹکرا رہا ہے تو وہاں سے ادا ہو رہا ہے قل۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے قل هل اقبل۔ یہ آپ نوٹس کریں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ لام کو طرفیہ یا زلکیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لام کو طرفیہ یا زلقیہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ لیں۔ یہ رہا آج کا مخرج اور آج کا سبق۔ اگر آپ روزانہ اس کلاس میں شامل ہوں گے، اپنے سبق کو روزانہ ریوائز کریں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ قرآن کو درست لفظ سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔